علامہ محمد اقبال کی اس شاعری کو دیکھتے ہیں کہ جس میں اقبال نے اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطبت کی ہے، ایڈریس کیا ہے. ان کے ساتھ جب محو کلام ہوا ہے تو اقبال نے پرندوں میں سے ایک پرندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے جس کو ہم شاہین کہتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ اقبال نے جگنو کا بھی تذکرہ کیا ہے، پوری نظم لکھی. اس نے پروانے کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس نے بلبل کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس نے طاؤس کا تذکرہ بھی کیا ہے، کبوتر کا تذکرہ بھی کیا ہے، ہرن کا بھی تذکرہ کیا. لیکن نوجوان کو ایڈریس کیا ہے تو شاہین سے کیا. کوئی تو وجہ ہوگی. اگر آپ اقبال کے وجدان اور اس کے جذبات شعری کو دیکھتے ہیں کہ اس کے وجدان اور اس کے شعری جذبات کو سب سے زیادہ جو شے انسپائر کر رہی ہے، متحرک کر رہی ہے، ایکٹیو کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ قوت ہے. کبھی وہ مادی قوت کی بات کرتا ہے اور کبھی وہ روحانی قوت کی بات کرتا ہے. مادی قوت کی بات کرنے کے بعد روحانی قوت کے ذریعے سے وہ اس کا ہمیں رد کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بلبل اور قمری کی تشبیہوں کی بجائے، چونکہ بلبل اور قمری میں وہ قوت نہیں پائی جا رہی کہ جو اس امت کے نوجوان کو مطلوب ہے، تو اس لیے اس قوت کے مظہر کو پانے کے لیے وہ اس نوجوان کو جب تعبیر کرتا ہے تو کبھی اس کو باز کہتا ہے، کبھی اسے عقاب کہتا ہے اور کبھی اس کو شاہین کہتا ہے. اور آگے وہ خود کہتا ہے کہ میرے ہاں شاہین میں موجود ساری علامات اس قوم کے نوجوان کی علامات ہیں. اور پھر وہ بلبل اور قمری سے اپنے نوجوان کو دور کرنا چاہتا ہے. اقبال کی شاعری میں جمالیات سے زیادہ جلالیات کا عنصر ہے. ہمیں حسن کا شیدا نظر نہیں آتا بلکہ وہ قوت کا شیدا نظر آتا ہے. وہ جمال پر سب کچھ نچھاور کرنے کو فلسفہ نہیں تصور کرتا، وہ مزاج کی جلالیت کو اور اس جلالیات کو وہ چاہتا ہے کہ نوجوان میں وہ قائم ہو. تو اقبال اس مقام پر اپنی اس پوری لاجک اور اس نظریے کو ذکر کرتا ہے. کہتا ہے کر بلبل طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. کہ بلبل کے پیچھے نہ چل، وہاں تجھے صرف اس کی آواز سنائی دے گی جو تیرے کانوں کو لذت دے رہی ہوگی. توبہ کر، تو نے بلبل کے پیچھے نہیں جانا. طاؤس کو تو دیکھے گا تو اس کے رنگ برنگے پر تجھے اپنی جانب متوجہ کریں گے، اٹریکٹ کریں گے. اس کی شاعری میں جمالیات نہیں ہے، وہ بلبل اور طاؤس کی جانب نوجوان کو نہیں لے کر جاتا. کر بلبل اور طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. اس بات کو نوجوان سے ذکر کرنے کے بعد جب وہ شاہین کی بات کرتا ہے تو وہاں ایک خط کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو خط علامہ محمد اقبال نے ظفر احمد صدیقی کو لکھا تھا، اور اس کے جواب میں لکھا تھا کہ شاہین کا بار بار تذکرہ کر کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں. تو اقبال نے اس خط کے جواب میں کہا تھا کہ شاہین کی جو تشبیہ ہے یہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ بس صرف اشعار کے وزن کو پورا کرنے کے لیے شاہین کو ہم نے داخل کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے. اقبال کا کہنا یہ ہے کہ اس پرندے اور اس جانور میں اسلامی فقر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور اس امت کا نوجوان جو اسلامی فقر سے آشنا ہوگا اس کو تشبیہ دینے کے لیے شاہین سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی.
اور پھر خود ہی اقبال نے آگے اس کی وجوہات ذکر کی کہ جو شاہین ہے وہ خوددار ہوتا ہے، جو شاہین ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے کہ کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا، اتنا بے نیاز ہوتا ہے کہ اپنا آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہوتا ہے، خلوت نشین ہوتا ہے اور تیز نگاہ ہوتا ہے۔ یہ 6 خصوصیات اقبال نے ذکر کی ہیں کہ جو شاہین میں موجود ہیں، اور یہ شاہین کی یہ 6 خصوصیات اسلامی فقر کو ڈینوٹ کرتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ فقر نوجوان میں بیدار کرنا ہے، اس کے لیے اس شاہین سے بہتر مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اقبال جبریل میں پوری نظم لکھی، اور اس نظم کا نام ہی اس نے شاہین لکھا، یعنی خود شاہین بنا اور اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، یعنی شاہین اقبال کی زبان میں اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گو آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں۔ جو فقر چاہتا ہے نا اقبال، تو کہتا ہے، شاہین کہہ رہا ہے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ تو یہ وہ ساری خصوصیات کو اقبال نے اپنی اس نظم میں یہاں ذکر کر